حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ عاطفت ملت اسلامیہ پر قائم و دائم رکھے۔ وہ خود دوحہ اور قطر گئے، انہوں نے مالی تعاون کی اپیل کی اور الحمدللہ بہت بڑی مقدار میں مالی تعاون کیا، اور پورے ملک میں انہوں نے اس عنوان پر اجتماعات کیے اور کانفرنسیں کی اور مسلسل کر رہے ہیں، اور اس پر ایک آواز اٹھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آوازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں مسجد اقصیٰ ہماری عقیدت کا مرکز ہے، مسجد اقصیٰ ہماری محبت کا مرکز ہے، مسجد اقصیٰ سے ہمارا ایمانی اور روحانی رشتہ ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس ہمارے دلوں میں ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس سے ہماری عقیدت اور محبت کی ایک وجہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے بیت اللہ بنا ہے، خانہ کعبہ بنا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے، مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہماری محبت ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کے بعد بیت المقدس بنوایا۔ ہماری مسجد اقصیٰ سے عقیدت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ وہاں پر واقع ہے جو ارض مبارک ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا یہ برکت والی زمین ہے۔ برکت والی زمین سے مسلمان کا ایمانی رشتہ ہو جاتا ہے، عقیدت اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ مسجد اقصیٰ مبارک زمین میں واقع ہے۔ ایک جگہ اللہ نے اس زمین کو مقدس کہا ہے، یہ مقدس جگہ میں واقع ہے۔ ایک جگہ اللہ نے اس کو سرسبز و شاداب کہا ہے، وہ سرسبز و شاداب ہے ہر اعتبار سے۔ اس لیے بھی ہمیں مسجد اقصیٰ سے محبت ہے کہ وہ ارض انبیاء میں ہے۔ یہ ارض فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، ہزاروں نبی اور پیغمبر وہاں آئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 4000 نبی اور پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں، اور یہ تمام اسی علاقے میں آئے ہیں۔ ہمیں مسجد اقصیٰ سے محبت اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ اللہ کی وحی کے اترنے کی سرزمین میں واقع ہے۔ تورات، انجیل، زبور اور تمام صحیفے اور انبیاء پر وحی اسی علاقے میں نازل ہوئے جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے۔ قرآن عرب میں نازل ہوا، مکہ مدینہ میں نازل ہوا، مگر تورات ارض فلسطین میں نازل ہوئی، اور اسی طرح انجیل اور زبور بھی ارض فلسطین میں نازل ہوئی۔ اور ہم اللہ کی وحی کو ماننے والے، ہم تورات کو ماننے والے، ہم زبور کو ماننے والے، ہم انجیل کو ماننے والے، تو جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں وہ اس جگہ سے اس لیے بھی محبت رکھتے ہیں۔ ہمیں مسجد اقصیٰ سے اس وجہ سے بھی محبت ہے کہ اللہ نے وہاں پر ہمارے نبی کی امامت میں تمام نبیوں کو جمع کیا، تمام پیغمبروں کو جمع کیا۔ آسمان کے نیچے زمین پر کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جہاں ایک وقت میں اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا ہو۔ یہ اعزاز و شرف صرف مسجد اقصیٰ کو حاصل ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے نماز فجر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں 1,23,999 نبی جو حضور سے پہلے آئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، ان سب کو اللہ نے جمع کیا۔ اس لیے بھی ہمیں محبت ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ ہمارے پیغمبر نے یہاں امامت کرائی ہے، اس لیے بھی ہے کہ یہاں سے حضور کا معراج کا سفر اور آسمانوں کا سفر شروع ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں مسجد اقصیٰ سے محبت اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ ہمارا شروع میں قبلہ رہا ہے۔ مسلمان شروع میں نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے رہے ہیں۔ ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں حضور علیہ السلام اور صحابہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کے حکم پر نماز پڑھتے۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد 16-17 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ تو میرے دوستو،
ہمیں ان تمام وجوہ کی بنا پر مسجد اقصیٰ سے محبت ہے، اور اب مسجد اقصیٰ امت مسلمہ کی ہے، اس پر یہودیوں کا حق بھی نہیں، اس پر نصارہ عیسائیوں کا حق بھی نہیں، اس پر صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ یہ مصلح اللہ نے حضور کے حوالے کرایا، فرشتوں کے سردار جبریل کو، ملائکہ کو، فرشتوں کی جماعت کو، نبیوں کی جماعت کو یہاں حضور کے پیچھے کھڑا کیا، لہذا یہ امت مسلمہ کی وراثت ہے، یہ امت مسلمہ کے پاس امانت ہے، مسجد اقصیٰ پر ہمارا حق ہے۔ 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فتح کیا تھا، اور اس کے بعد کئی سو سال تک یہ مسلمانوں کے پاس رہی ہے۔ 1948 میں ایک سازش کے تحت مسلمانوں اور عربوں کی زمین پر قبضہ کر کے اسرائیل ملک کو بنوایا گیا ہے۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم نے کہا تھا یہ اسرائیل ناجائز بچہ ہے، حرامی بچہ ہے، اس کے موجودہ حالات میں اقوام متحدہ میں جو پاکستانی مندوب نے موقف پیش کیا ہم اس کی تحسین کرتے ہیں، مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سرزمین پر 2 ریاستیں بنا دو، ایک فلسطین آزاد خود مختار اور ایک اسرائیل بنا دو۔ یہ فارمولہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ 2 ریاستیں نہیں، یہاں ایک ہی ریاست بنے گی اور وہ فلسطین بنے گی، مسلمانوں کی بنے گی، اس لیے کہ اس پر حق مسلمانوں کا ہے، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی ہے، لہذا مسجد اقصیٰ کی عزت کے لیے، اس کی حرمت اور تقدس کے لیے، اس کی حریت کے لیے جد و جہد کرنا، محنت کرنا، یہ ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے، اس کا شرعی فریضہ ہے۔ ہم انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکا ہم سب آج اللہ کی بارگاہ میں ارادہ اور وعدہ کریں کہ ہم مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے جو قربانی دینا پڑی وہ کریں گے۔ ہمیں سب سے پہلا کام ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس مسجد اقصیٰ کو آزاد کر دے۔ مجھے اور آپ کو ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا چاہیے اور دلوں میں یہ ارادہ رکھنا چاہیے کہ اگر راستے کھل گئے، جانے کی کوئی صورت پڑی، ہم خود جا کر اس جہاد میں شریک ہوں گے اور مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کروائیں گے، اور فلسطین پر انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے، خود مختار ریاست بنائیں گے۔ جو یہ ارادہ کرتے ہیں وہ ہاتھ بلند کر لیں، سچے دل کے ساتھ ارادہ کر لیں، اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرے۔ میں ایک بار پھر جمعیت علماء اسلام کو شکر گزار ہوں، اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری درخواست پر انہوں نے مجھے پہلے وقت دیا۔ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا مجمع تو دیر سے آئے گا اور آپ بعد میں آئیں اور بعد میں بیان کریں۔ میں نے کہا ہمارے آنے کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے اور حاضری کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ راضی ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء اسلام کو ترقی عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں اپنے آپ کو ذاتی طور پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے انتخابات اور الیکشن میں آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے جو مسجد اقصیٰ کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کون سی سیاسی جماعتیں چپ ہیں، خاموش ہیں، میدان میں نہیں ہیں، جنہوں نے مسجد اقصیٰ کے لیے ایک لفظ نہیں بولا ہے۔ ہمیں مدارس کی آزادی کے لیے، مدارس کی خود مختاری کے لیے، مدارس کے تحفظ کے لیے اور مدارس کی ترقی کے لیے اور مدارس کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اور ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اور آئین پاکستان کے مطابق اسلام کو بالادست اور بالاتر بنانے کے لیے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جمعیت علماء اسلام کی شکل میں ایک مضبوط اور توانا اور طاقتور آواز کی ضرورت ہے۔ یہ توانا طاقتور آواز اللہ نے دینی ہے، بنانا ہے، مگر سبب اللہ آپ کو بنائیں گے۔ آپ نے اپنے اس میں حصہ ڈالنا ہے تاکہ مسجد اقصیٰ کے لیے توانا آواز پارلیمنٹ میں اٹھے، مدارس کی آزادی، حریت فکر و عمل اور خودداری اور خود مختاری کے لیے اور ہمارے نظام تعلیم کے تحفظ کے لیے اور قرآن و سنت کے عملی نفاذ کے لیے اور یہ اسلامی جمہوریہ تاکہ بن جائے، اس کے لیے توانا آواز میں آپ نے حصہ ڈالنا ہے۔ اللہ آپ کو، مجھے، سب کو اس میں اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔